بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کالے والے پنکھے بند کر دو، کالے والے پنکھے بند۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس کو بند کر دو، ایک کالا پنکھا بند کر دو۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور امتحان ضرور آئے گا، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہم لوگ یہاں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، خواہش ٹوٹتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پریشانی اس کو کیا ہوتی ہے کہ جی میری خواہش نہیں پوری ہو رہی، حالانکہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں بنایا۔ دنیا تو ایسی ہے کہ سارے دنیا کے انسان مل کر کے ایک آدمی کی خواہش نہیں پوری کر سکتے، ساری دنیا کے انسان مل، اور سارے دنیا کے خزانے جو ہے دوسرا نمبر رکھو، سارے دنیا کے انسان سارے دنیا کے خزانے جمع کر کے ایک آدمی کی خواہش نہیں پوری کر سکتے۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے آنکھیں مل جائے، ساری دنیا والے جمع ہو جائیں، ساری سائنس جمع ہو جائے، ساری ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، اور اس ایک آدمی کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے۔ دے سکتے ہیں اس کو ایک آنکھ بھی نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی کا دل بند ہو گیا جوانی میں، 25-30 سال کی عمر ہے، مر رہا ہے، سارے دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، اس کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ تو دنیا خواہشات پورا ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں، اور ہم اس کو خواہشات پوری ہونے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہماری نادانی ہے، ناسمجھی ہے، یہی ہماری غلطی ہے، یہی ہماری ناکامی ہے۔ یہ ناکامی ہے، یہ غلط دنیا اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ تو بیچارے اپنا پیشاب بند ہو جائے تو کھول نہیں سکتے، پیشاب کھل جائے تو بند نہیں کر سکتے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کا مالک خالق اللہ ہے، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ وہ واقعات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اور اس کا غم ہلکا ہو، اس کی پریشانیاں ختم ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات ذکر کیے۔ ایک یہاں لگا دینا، ایک اس طرف لگا دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ایک کرسی وہاں لے جا کے رکھ دیں گے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور 29 سپاروں میں بیان کیا۔ 29 سپاروں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ 29 سپاروں میں ان کے قصے کا ذکر ہے۔ ان کے قصے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ موسیٰ ہم نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا۔ نبی ہے، ان کو اللہ نے امتحانات میں ڈالا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے کلام فرمایا۔ کسی نبی سے کلام نہیں فرمایا سوائے اللہ کے نبی کے معراج کے موقع پہ، باقی کسی نبی سے براہ راست کلام نہیں فرمایا۔ یہ اعزاز اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور بڑا اللہ نے ان کے لیے بڑے عجیب عجیب الفاظ قرآن میں ذکر کیے ہیں۔
کہ ہم نے ان کو اپنا مقرب بنایا. بڑی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو ان سے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم نے اپنی طرف سے آپ پر محبت ڈال دی تھی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ان سے محبت کرتا. اور اللہ کے بھی محبوب تھے. اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا کہ موسیٰ یہ بتاؤ میں نے آج سے آپ سے باتیں کیوں کی ہیں اور میں آپ کو اتنا پسند کیوں کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کیا پتا, یہ تو آپ کا فضل ہے, احسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جتنی عاجزی تواضع تیرے اندر ہے کسی کے اندر نہیں. اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے, عاجزی پسند ہے. بندہ یہ کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, یہ اللہ کو پسند. اور جب بندہ کہتا ہے نا میں, آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں جو بگاڑ آیا تھا ابھی یہ کرونا کے چکر میں, یہ ہوا کیا تھا؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. یعنی اتنی نادانی والی بات ہے. ایک آنکھ تو بنا نہیں سکے اپنی, ناک کٹ جائے تو بنا نہیں سکے, انگلی کٹ جائے تو بنا نہیں سکے, دل بند ہو جائے تو بنا نہیں سکے, جگر فیل ہو جائے تو بنا نہیں سکے. تو کیا یہ کتنی نادانی کی بات ہے, میرا جسم میری مرضی. اللہ پاک نے فرمایا بس ٹھیک ہے اپنی مرضی, میں اپنی مرضی چلاتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ تیری مرضی چلتی ہے. میں ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے بھیج دیا, دنیا میں اتنی بڑی تباہی کبھی نہیں ہوئی کسی بیماری سے. خدا سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. ہم کیا, ہماری کیا طاقت. آدمی تو یہی کہے میں بہت چھوٹا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. اس جملے پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے اندر جو عاجزی تواضع ہے وہ کسی میں نہیں. جو انسان جتنا اللہ کے یہاں بڑا بننا چاہتا ہے وہ اپنے کو مٹا دے, ختم کر دے اپنی حیثیت, تھوڑا پیچھے رکھے, اپنی حیثیت ختم کر دے, مٹا دے اپنی ہستی. وہ علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے نا, مٹا دے اپنی ہستی اگر کوئی مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے. یہ آم جو لاکھوں آم ہے, یہ ایک آم کا بیج تھا, وہ زمین میں دفن ہوا, اس نے اپنے اوپر منو مٹی ڈلوائی, فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, مٹی ہو گیا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک آم نکالا. انسان اپنے کو ختم کر دے. بیوی سے لڑ رہا ہے, پڑوسی سے لڑ رہا ہے, نہیں میں ایسا ہوں, مجھے ایسا ہونا چاہیے, میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, مجھے ایسا یہ چاہیے. یہ خطرناک جملے ہیں. میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے ہو گیا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے. وہ کون سا گناہ ہے؟ بولا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ وہ کون سا گناہ ہے اللہ جو ہم نے نہیں کیا. اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا, وہ تیرا کرم ہے, تو نے معاف کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے, جھک جانا, بیوی کے سامنے جھک جانا, سسرال والوں کے سامنے جھک جانا, چھوٹوں کے سامنے جھک جانا, اپنے کو چھوٹا سمجھنا, اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا, اپنی حیثیت. ہم تو ایسے فرعون بنے ہوئے, اللہ معاف فرمائے, بیوی بھی ہم سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی, ماں نہیں کر سکتی. باپ بیچارہ موڈ میں تلاش میں ہوتے کہ صاحبزادے کا موڈ اچھا ہوگا تو اس سے کوئی بات کر لوں گا, تو فرعون بنے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ یوں فرمایا, وہ فتنہ فتونا, بہت آزمائشیں ہیں. تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ, یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں, ان سے کہا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے قصہ سنایا. حضرت فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 سال حکومت دی تھی. کتنے سال؟ 400 سال. 400 سال میں بیمار نہیں ہوا, بوڑھا نہیں ہوا, فقیر نہیں ہوا. 400 سال میں بارشیں برستی رہیں, اللہ اس کو کھلاتے رہے, پلاتے رہے, کبھی اس کے سر میں درد نہیں. 400 سال.
اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ جائیں، اور اے موسیٰ ہم نے تو فرعون کو دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کو اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نیک بندوں کو دنیا میں نہیں دیتے، ہم نے ان کے لیے آخرت میں جمع کیا ہو، ہم چاہتے ہیں دنیا۔ اور کہا کہ جیسے کوئی اونٹ والا، بکریوں والا اپنی بکریوں کو کھائی میں گرنے سے بچاتا ہے، ایسے میں اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچاتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ دنیا کی طاقت ہے، وہی سب سے بڑا بدماش۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے رزق کو کشادہ کر دیں تو بغاوت پہ اتر آئے، بغاوت پہ اتر آئے انسان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیلی ایک عرصے تک ظلم و ستم کر رہے تھے، اور ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے، اچھا فرعون جو تھا یہ قبطی تھا، بنی اسرائیل کی حکومت تھی، تو حکومت نے ٹیکس لگا دیا، ہر چیز پہ ٹیکس۔ تو یہ فرعون سبزی فروش تھا، سبزی لاتا تھا دیہات سے، تو شہر میں جب سبزی لاتا تو ہر جگہ پہ ناکے چنگی، جب شہر میں پہنچتا تو ساری سبزی ٹیکسی میں چلی جاتی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ساری سبزی ٹیکسی میں چلی جاتی ہے تو ہمیں کیا ملے گا بھائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کیا کیا، کہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا، اور قبرستان میں یہ کہا کہ حکومت نے مردوں کی قبر پر بھی ٹیکس لگایا، جو مرے گا اس سے ٹیکس لیں گے، خود بخود اپنی طرف سے نا ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ لوگ سمجھیں کہ حکومت نے جب ہر جگہ ٹیکس لگا ہے تو یہاں بھی ہوگا ٹیکس۔ الحمدللہ۔ ایک دن کوئی شاہی خاندان کا آدمی مرا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، وہ آیا، اس نے کہا ٹیکس دو۔ حکومت کے لوگوں نے کہا کون سا ٹیکس ہے؟ جو مردے پہ ٹیکس ہوتا ہے۔ کہا وہ کس نے کہا؟ حکومت نے، انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ لیکن جب عقل ماری جاتی نا، انسان گناہ کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے خود ایک نیا ٹیکس ایجاد کیا ہے، اس کو ٹیکس کے محکمے میں رکھا جائے، افسر بنایا جائے تو یہ مزید ٹیکس نکالے گا اور حکومت کو فائدہ ہوگا۔ اس کو ٹیکس کے محکمے میں نیب میں لگا دیا نیب میں اس کو لگا دیا وہ نیب سے ترقی کرتے 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 وزیر خزانہ بنا اور پھر وزیر اعظم بن گیا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عقل ماری جاتی ہے اس کی۔ گناہ انسان کے عقل کو مار دیتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہتا ہے۔ اور 400 سال اس کی حکومت رہی۔ فرعون نے کہ لوگوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی برکت سے دوبارہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے، یہ اب زوال کا زمانہ ہے۔ تو فرعون تک یہ بات پہنچی۔ فرعون نے اپنے وزیروں سے کہا کیا کیا جائے؟ اور کہا جی ان کو قتل کرو، ان کی نسلیں نہیں ہوں گی تو نبی کہاں سے آئے گا؟ جو یہ ہیں یہ تو غلام ہیں، یہ ہمارے قابو میں، نئی نسل کو قتل کرو۔ تو ہزاروں بچے اس نے، 70,000 سے زیادہ بچے اس نے قتل کیے، ہزاروں بچے اس نے قتل کیے۔ پر آتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک عرصہ ایسے گزرا تو پھر فرعونیوں نے سوچا کہ اگر اس طرح ان کی ساری نسلیں مر جائیں گی تو آگے یہ لوگ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو سارے غلام تھے، دن رات غلامی کرتے تھے۔ تو کہا اچھا چلو ایسے کرو، جو 1 سال زندہ رکھو، 1 سال چھوڑ دو۔ تو جس سال زندہ رہنے کا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال۔ اور جس سال بچوں کے ذبح ہونے کا سال تھا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔
اللہ یوں بھی کر سکتے تھے کہ 1 سال پہلے یا 1 سال بعد میں پیدا کر دے، مگر اللہ اللہ تھے، اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے کہ میں قادر مطلق بادشاہ ہوں، اور جتنے بھی جس حال میں بھی ہوں، جو بھی حال ہو، میں جو میرا فیصلہ ہوگا وہ چلے گا. یہ بات سمجھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. تو اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب ماں کو بڑی فکر کہ بھائی کیا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، ذبح ہوگا، دن رات غمگین، پیدا ہی نہیں ہوئے، غم شروع ہو گئے، پریشانی شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، اور ہم اس کو واپس آپ کے پاس لے کر آئیں گے. اللہ نے تسلی دی. یہ پہلا غم تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، غم شروع ہو گئے. نبی دنیا میں آیا نہیں اور غم شروع ہو گئے. خیر پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو، ان کا گھر دریائے نیل کے کنارے تھا، کہا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے اور صندوق کو رسی سے باندھ کے اس کی ایک رسی کا ایک حصہ گھر میں باندھ لینا، اور صندوق دریا میں رہے گا. جب فرعونی آئیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، گھر میں تو بچہ نہیں ہوگا نا، گھر میں تو بچہ نہیں ہے، اس صندوق میں. ایک دن وہ صندوق کھینچ رہی تھی اور اسی میں ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی، صندوق بہہ گیا، اور صندوق بہا اور بہہ کے فرعون کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگا. فرعون کی جو بیوی تھی اس کی خادمائیں کپڑے دھو رہی تھیں، انہوں نے وہ صندوق لے کے فرعون کے محل میں پہنچا دیا. اور وہاں پہنچ کے تو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اللہ نے بڑا معصوم چہرہ، بڑی محبت اللہ نے ڈالی تھی، تو اس نے گود میں جیسی اٹھایا تو لڑکا تھا. تو فرعونی پہنچ گئے کہ ہم تو ذبح کریں گے اس کو. دوسرا امتحان آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا حال ہے کہ بھئی شیطان نے کہا کہ اگر اپنے گھر میں ہوتا تیرے سامنے ذبح کر دیتے تو اس کو کفن دفن بھی کر دیتا. اب کیا ہوگا، وہ تو ذبح کر کے سمندر میں ڈال دیں گے، دریا میں ڈال دیں گے. اب فرعون نے کہا اسے قتل کرو. فرعون کی بیوی نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اس ایک بچے سے یہ کیا کر سکتے ہیں، تمہاری کون سی حکومت ختم کرے گا، اس میں کیا ہے، ایک بچے کو چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا اور ماں کو نکالا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی بیوی نے اعلان کیا کہ بھئی دودھ پلایا جائے، کسی عورت کا دودھ نہ پیے. ادھر سے ماں نے بہن سے کہا، ان کی اپنی بیٹی سے، کہ جا کے دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. اس نے جب جا کے دیکھا کہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی کہ امی جی وہ تو وہاں چلا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، کہ ماں کے دل میں غم فکر کہ یہ کیا ہوا، اللہ نے تو کہا کہ ہم بچائیں گے، تو فرعون کے گھر ہی چلا گیا، وہیں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کسی اور کے گھر میں بھی بچا سکتے تھے، مگر اللہ اللہ ہے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے جو چاہتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں. اور جب جو چاہے جیسے چاہے کرے. دشمن کے گھر میں پالے، اس کے وہ فرعون جس کے لاکھوں پیسے، لاکھوں روپے اس بات پہ لگے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، اور اسی کے محل میں اللہ تعالیٰ نے پہنچانا. اللہ تو اللہ ہے. بہن نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو کہا کہ مجھے ایک گھرانہ معلوم ہے، اور وہ گھرانہ ان کے لیے ایک بڑا ہمدرد خیرخواہ ہوگا، اور وہ ان کو دودھ پلا دے گا. انہوں نے پکڑ لیا اس کو کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا کوئی بچہ ہے، آپ کے خاندان کا کوئی بچہ ہے، بتاؤ. اب پھر پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام. اگر وہ بتاتی کہ جی یہ تو میرا بھائی ہے، اور بنی اسرائیلی، ان کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا نا کہ بنی اسرائیلی ہے کون ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی آدمی ہوگا. انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کون ہے. بہرحال ایک گھرانہ ایسا ہے کہ وہ بڑے شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں،
اور ہر ایک کو یہ تمنا ہے کہ میں اس بچے کو دودھ پلاؤں تاکہ مجھے کچھ مل جائے، اس لیے میں نے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پھر بچ گئے، تیسری مرتبہ پھر موت سے بچے، اور وہ بہن آئی، ماں سے کہا کہ وہ دودھ نہیں پی رہا، آپ آ جائیں۔ ماں گئی، انہوں نے گود میں اٹھایا، دودھ پینے لگ گئے، او ماشاءاللہ سب بڑے خوش ہو گئے۔ اور فرعون نے بیوی نے کہا کہ تم ہمارے محل میں رہو اور یہیں اس کو دودھ پلاؤ۔ ان کا میں تو محل میں نہیں رہوں گی، میرا اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، شوہر ہے، میں کیا کروں، یہاں تو نہیں رہوں۔ مجبور ہو کے فرعون کی بیوی نے اس کا کی اجرت مقرر کی، پیسہ آپ کو دیں گے اور آپ ہمارے بچے کو لے جائیں اپنے گھر میں پالیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اپنے گھر، خرچہ فرعون کا، پیسے فرعون کے، اسکیمیں باطل والے بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی اسکیموں کو فیل کر کے حق کو غالب کریں گے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ چلتا رہا ایک زمانہ، موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے رہے، دودھ چھوڑ دیا تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہ ان کو لے کر آؤ، اور کہا کہ جب گھر سے نکلے تو ہر وزیر سے، آدمی سے کہا کہ ان کے اوپر سونا چاندی نچھاور کرو، جیسے کوئی مہمان جاتے ہیں نا، لوگ پھول پھینکتے ہیں، تو سونا چاندی لٹاؤ ان پہ، میرا بیٹا ہے۔ ساری دنیا سونا چاندی لٹاتی رہی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آ گئے، تو آسیہ نے اس کو لے کے فرعون کے گود میں لے گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسی فرعون کی گود میں گئے، اس کی داڑھی کو یوں کہ اس کے سر کو نیچے زمین سے لگا دیا۔ فرعون نے کہا یہی تو ہے۔ آسیہ نے کہا تم ہر ایک کو وہی سمجھتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ بھائی بچہ ہے، معصوم ہے، یعنی اس کو قتل کریں گے۔ بلایا لوگوں کو، اس کی گردن اڑاؤ۔ اب پھر امتحان آ گیا، پھر آزمائش آ گئی۔ فرعون کی بیوی نے کہا دیکھو ایک بات یہ ہے، یہ تو بچہ ہے، نہ سمجھ ہے کہ نہیں، نہ سمجھ، میری داڑھی کو اس نے کھینچا کیسے، ہو زمین پہ کیسے لے گئے؟ چلو، فرعون کی بیوی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 2 پلیٹوں میں، ایک میں ہیرے رکھتے ہیں اور ایک میں انگارے رکھتے ہیں، اگر یہ انگاروں کو ہاتھ لگا لے گا تو نہ سمجھ ہے، اور ہیروں کو ہاتھ لگائے گا تو سمجھدار ہوگا۔ تو دونوں پلیٹوں میں انگارے، ایک میں انگار ایک میں ہیرے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تو فطرت پر ہوتے، وہ تو ہیروں کی طرف جا رہے تھے، جبریل نے ان کا ہاتھ ادھر موڑ دیا اور انگارے ہاتھ میں لیے اور جلدی سے ایک انگارہ منہ میں رکھا، جیسے بچے کی عادت ہوتی، زبان بھی جل گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بھی جل گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ کتنی مرتبہ قتل ہونے سے بچے؟ ہاں، 4تھی بار قتل سے بچے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا ان کے بود باش سے کہ یہ جو ہے، بود و باش سے پتہ چل گیا کہ یہ بنی اسرائیلی ہے، تو لوگ بنی اسرائیلیوں سے ڈرنے لگے، خیال رکھتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، اور اس کے کوئی چیز تھی، کہا یہ اٹھا کے لے جاؤ میرے گھر، اس نے کہا نہیں لے کے جاؤں، اس کو مار رہا تھا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھیں یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ اس فرعونی کو دھکا دے، یہ قبلہ اس طرف دیکھیں، یہ قبلہ اس طرف، ہاں قبلہ اس طرف، پنکھا کھول دیں۔ تو وہ جو ہے یعنی بنی اسرائیلی، وہ فرعونی جو تھا وہ بنی اسرائیل کو مار رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام ایسے بڑے اس کی طرف، اس کو دھکا دینے کے لیے، اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، وہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ایسا جو انہوں نے دھکا دیا وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تو شیطان نے ایسا کیا ہے، میں تو قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا، خطاً قتل ہوا۔ پتہ چلا پولیس کو کہ بھئی فرعونی قتل ہو گیا ہے، اور سارے ملک میں شور مچ گیا کہ بھئی فرعونی قتل، کس نے قتل کیا پتہ نہیں۔ فرعون کو بڑا غصہ کہ بھئی یہ ہے کون جس نے ہمارے فرعونی کو ہاتھ لگایا۔ اللہ کی شان دوسرا دن تھا کہ وہی بنی اسرائیلی جس کے کل لڑائی چل رہی تھی فرعونی سے، وہ کسی اور فرعونی سے لڑ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، پھر مار رہا ہے مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آج اس کو ڈانٹا
یہ عجیب آدمی ہو یار، لڑتے ہی رہتے ہو. اور ڈانٹا اس کو اور ارادہ کیا کہ اس فرعونی کو الگ کر دے، اس کو پھر پیچھے کر دیں. تو جب ڈانٹا بنی اسرائیلی کو اور آگے بڑھے تو اس بنی اسرائیل نے کہا اچھا کل آپ نے تو فرعونی کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اسی کی زبان سے بانڈا پھوٹ گیا اور وہ فرعونی تو بھاگا گیا فرعون کے پاس کہ قاتل تو موسیٰ ہے. فرعون نے کہا اوہو، اور فوراً جو ذبح کرنے والے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کی گردن اڑا کے آ جاؤ. ایک آدمی تھا فرعون کے دربار میں جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور خیرخواہ تھا. وہ دوڑتا ہوا چھوٹے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ کے تو قتل کا وارنٹ جاری ہو گیا، ابھی آپ کو پولیس قتل کر دے گی، آپ بھاگے یہاں سے. یہ 5ویں مرتبہ قتل سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے پر. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور بھاگ کے مدین چلے گئے. 12 دن اور 12 راتیں موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے رہے. یہ مصر سے غزہ اور غزہ کے راستے سے فلسطین اور فلسطین کے راستے سے آگے اردن چلے گئے. اردن میں یہ مدین جو ہے یہ اردن میں ہے. ہم وہاں گئے ہیں اردن، تو وہاں پہ وہ جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے 12 دن کے بھوکے پیاسے، بھوک سے آدمی تو مر جاتا ہے بیچارہ، نہ کھانا نہ کچھ بھی. تو دیکھا کہ کچھ بچیاں ہیں وہ اپنے بکریوں کو الگ روکے ہوئی ہیں. تو ان سے پوچھا کیا بات؟ وہ کہا جی یہ مرد ہیں ہمارے گھر میں، باپ بوڑھا ہے، کوئی محرم ہے نہیں کہ وہ آئے، اور یہ لوگ اپنی بکریوں کو جب پلا کے چلے جاتے ہیں پھر ہم جا کے پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ کنویں سے پتھر ہٹایا. 10 آدمی جس پتھر کو ہٹاتے تھے اکیلے ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا اور کہا کہ جاؤ، اور پھر ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. اب مسافر ہیں، پردیسی ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں تو بھوکا ہوں پیاسا ہوں، کچھ میرے کھانے کا پینے کا کچھ عطا پتا، میں کہاں ہوں کچھ پتہ نہیں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ادھر فرعونی کا خوف، فرعون کا خوف کہ وہ قتل نہ کر دے. شہر نہیں، ملک نہیں، ماں باپ سب چھوٹ چھاٹ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، بھوک پیاس. اللہ کو پکارا اور اللہ سے یہ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں آپ کے خیر کا محتاج ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جاب دلا دی. کسی کی جاب لیس ہو نا، جاب نہ ہو تو یہ دعا پڑھا کرے. شادی اللہ تعالیٰ نے کرا دی، شادی نہیں ہو رہی ہو تو یہ دعا کرے. روٹی کپڑا مکان ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے پوری کر دی. انبیاء علیہ السلام ہر مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے، ان کی نگاہ ان کی توجہ کہیں نہیں جاتی. اور جب انسان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے، اللہ کی مدد آتی. اور جب انسان اللہ پر اس کی نگاہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے. وہ بچیاں جلدی سے گھر چلی گئی. جب گھر پہنچی تو باپ نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک جوان آدمی آیا ہے، وہ ایک مسافر پردیسی لگتا ہے، اس نے بکریوں کو پانی پلا دیا. تو باپ نے کہا اس کو بلا لو، مسافر ہے تو بلاؤ بھائی. ہمارے ہاں تو کوئی مسجد میں کوئی مہمان آ جائے، کوئی جماعت آ جائے، ہم چھپ جاتے ہیں، لیکن جماعت والوں کی خدمت کرنی پڑے گی، کوئی مہمان ہوگا تو اس کے کیا اکرام کریں. یہ بری عادت ہے. مہمان تو برکت ہے، اس کو گھر لے کر آئیں، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. اللہ کے نبی کے دربار میں گھر میں کوئی جاتا تھا، آپ ضرور اسے کچھ کھلاتے تھے، کچھ نہ ہوتا تو پانی پلاتے تھے. آج تو پانی بھی نہیں پلاتے، وہ دروازے سے رخصت کر دیتے. مسلمان کا اکرام ہے، اس سے محبت ہے، اس کی خدمت ہے، اس کا مرتبہ ہے. بہرحال یہ لڑکی گئی اور اس نے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ عورت ہے تو کہا کہ آپ پیچھے چلیں، میں آگے آگے چلوں گی اور تم پیچھے پیچھے چلنا.
تاکہ اگر تم آگے چلو گی تو میری نظر تمہارے اوپر پڑے گی. اچھا وہ جگہ ایسی تھی, ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام یہاں نیچے تھے, وہ جگہ اوپر تھی. تو جب آدمی اوپر جاتا ہے تو اس کی نظر آگے والے آدمی پہ پڑتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بد نظری ہوگی, آپ پیچھے رہنا, اور آگے چل کے جہاں راستہ مڑے تو ایک کنکر مار دینا, میں اس طرف چلتا رہوں گا, باتیں بھی نہیں کرنی ہے میرے سے. انبیاء علیہ السلام بڑے حیا والے ہوتے, وہ تو ان کی ساری زندگی حیا میں تقوی میں گزری ہوتی ہے, اور وہ نہ کسی نامحرم سے باتیں کرتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. خیر گھر پہنچے, بات چیت ہوئی تو وہ شعیب علیہ السلام تھے, پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت دے دی, اور انہوں نے فرمایا کہ اب خوف نہیں کرنا, وہ تو مصر کی حکومت ختم ہو گئی ہے, یہ مدین ہے, اور یہاں پہ مصر میں کی حکومت نہیں ہے, فرعون کی حکومت نہیں, آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا اور کچھ نہیں ہوگا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان ان کو آپ مزدور رکھ لیں, یہ بڑے امانت دار آدمی ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. باپ کو غصہ آیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے, نامحرم پردیسی آدمی ہے. انہوں نے کہا ابا جان وہ جو پتھر تھا جسے 10 آدمی اٹھاتے تھے, انہوں نے اکیلے اٹھایا, تو اس سے تو طاقت کا اندازہ ہو گیا. اور دوسرا یہ جو امانت دار اس طرح سے ہیں کہ میں جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں عورت ہوں تو میں اس سے بات نہیں کی, اور نظریں جھکا لی, اور میں جب جانے لگی تو مجھ سے کہا کہ تم پیچھے رہو, میں آگے رہتا ہوں تاکہ میری نظر آپ پہ نہ پڑے, اور راستے میں کہیں راستہ بدلنا ہو تو ایسے کنکر مار دو. تو یہ تو حیا والے ہیں اور امانت دار آدمی. اگر آدمی اپنے کام میں امانت دار ہو, سچا ہو, حیا والا ہو, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. جو آدمی 2 نمبری کرتا ہے نا اپنے کام میں, تو اللہ اس سے برکت چھین لیتا ہے. آج کل فیکٹریوں میں برکت کیوں نہیں؟ ملازم کی کوشش یہ کہ بجلی چلی جائے, مشین خراب ہو جائے تاکہ میں سکون سے رہوں. کمپیوٹر خراب ہو گیا, یار میں تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں یار. اچھا یار ہڑتال ہو, کوئی گڑبڑ ہو, کوئی پریشانی ہو, تاکہ ہم سکون سے گھر میں بیٹھ کے چھٹیاں تو کریں یار. اور مالک کی کوشش یہ ہوتی کہ کیسی طرح سے اس کا خون چوس لو اور اس کی چمڑی اتاروں اور اس کو غلام بنا کے رکھوں, کچھ بھی نہ دوں اس کو. تو نہ اس کا جذبہ خیر خواہی کا, نہ ملازم کا جذبہ خیر خواہی کا, جس سے آپ یہ بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت نہیں آ سکتی, برکت نہیں آ سکتی. برکت تو آئے گی اندر کے جذبے سے, انسان کا جذبہ ٹھیک. کہتے ہیں یہ ایک بادشاہ تھا مغل بادشاہوں میں سے, تو وہ راستہ بھول گیا. وہ پہنچا ایک باغ میں, اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا. باغ انار کا باغ تھا, تو اس مالی سے کہا کہ بھائی کوئی انار کا جوس تو پلا دو. وہ جب اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی درخت کا انار لے کر آؤ, اس نے ایک انار نہ چھوڑا تو گلاس بھر گیا, اور بڑا میٹھا رس وہ پی لیا اس نے, بڑا مزہ آیا. اس نے دل میں سوچا کہ یہ باغ تو بڑا اچھا ہے, اتنا اچھا انار ہے, اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے. یعنی اس کی نیکی کا بدلہ یہ دیں گے کہ ٹیکس لگائیں گے اس پہ. اس کو پھر پیاس لگی, اس نے کہا کہ یار ایک گلاس اور پلاؤں. تو وہ اس نے اب جو لے کر آیا تو کھٹا کڑوا شربت, اور گلاس بھی نہ بھرے, آدھا سا گلاس. تو اس نے مالی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ وہ مالی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کسی کی نیت خراب ہے اس باغ کے بارے میں. وہ سمجھ گیا کہ نیت کسی کی, میری خراب ہے نیت, میری نیت خراب ہے. اس نے کہا دل میں کہا ٹیکس نہیں لگائیں گے. کہا پھر لے کر آؤ, اور پھر لے کر آیا تو وہ گلاس پھر بھر گیا. انہوں نے کہا اب کیا ہوا, کہ ہو سکتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہو گئی ہو. ہماری نیت ہی خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. لوگوں کے لیے ہمدردی, محبت, نرمی, خیر خواہی, اچھائی. بیوی کیا کہتی ہے کہ میں تو ساری زندگی آپ کی خدمت کرتی رہی, ایک دن اگر میرے سے خدمت نہ ہوئی تو آپ نے یہ کیا کر دیا, وہ بھی تانا دے. اور شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ نے کبھی میری خدمت کی ہے, کبھی کوئی ایک دن بھی ایسا ہے کہ آپ نے میرا خیال رکھا ہو؟ نہ اس کے دل میں احساس ہے, نہ بیوی کے دل میں احساس ہے. گھر محبت سے چلتا ہے,
گھر تو صبر سے چلتا ہے، برداشت سے چلتا ہے، محبت سے، پیار سے چلتا ہے، پیار۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے نا، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت، تو آگے لکھا ہوا تھا نیچے قیمت اس کی ایک محبت کا بول، ایک محبت کا بول۔ اور ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پر۔ اگر آپ لوگوں کے دل میں ہیں تو آپ صحیح جگہ پہ ہیں، آپ کسی کے دل میں ہیں نا، بس یہ آپ صحیح جگہ پہ ہیں، اور اگر آپ کسی کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں تو آپ صحیح جگہ پہ نہیں ہیں۔ ہم ایسے بن جائیں کہ لوگوں کے دلوں پہ ہماری حکومت، لوگ دل سے ہم سے محبت کریں۔ اب ہم بھی کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو ہمیں بھی کوئی دل میں جگہ دے گا۔ ہم تو تانا ماریں، ہم تو ظلم کریں، ہم تو زیادتی کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ جی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہمارے دل میں دوسروں کی خیرخواہی، محبت، نرمی، شفقت، یہ جذبہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام خیر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، آزمائشیں چل رہی ہیں۔ جب یہاں سے چلے مدین سے دوبارہ، راستے میں سخت سردی، اندھیرا، راستہ بھی بھول گئے، سردی بھی، اندھیرا بھی، راستہ بھی بھول گئے، کوئی ساتھ بھی نہیں تھا، اور بیوی بیمار، درد ذہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے اور یہ سوچا کہ بھئی یہ ایک آگ نظر آئی۔ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آگ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اللہ کا نور تھا۔ خیر اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ جائیں فرعون کے پاس۔ کہ اللہ کیسے جاؤں، وہ تو قتل کرے گا۔ کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبرائے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، اب چلے جائیں۔ جس آدمی، جو ملک کا بادشاہ ہو اور جس نے 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا ہو، اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ فوج اس کی، پولیس اس کی، حکومت اس کی، سب کچھ اس کا، اور اکیلے تنے تنہا کہ اللہ میرے ساتھ کوئی فرشتے تو کر دے، کچھ تو کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اکیلے آپ اور آپ کا کام بھائی کر دے، چلو وہ لے جاؤ سب۔ اب ان کے پاس جا رہے ہیں، وہاں پہنچے تو فرعون نے دھمکی دی، بات چیت چلتی رہی۔ فرعون نے دھمکی دی کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ آیت کیسے، سورہ مومن کی آیت ہے نا، ہاں۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، سورہ مومن کی آیت ہے نا، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آیت ذہن سے نکل گئی، ہاں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حالات پہ حالات، قتل پہ قتل کے منصوبے، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں۔ اور 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ کب فرعون، یہ یا تو اسے ہدایت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہدایت تو اس کے نصیب میں نہیں ہے، تو یہ مارا جائے گا۔ کہ اللہ کب ماریں گے؟ اللہ نے کہا بس آپ کے کام دعا کرنا ہے، وہ مارنا ہمارا کام ہے۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پستے رہے، اور فرعونیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں قتل کیا گیا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں قتل کیا گیا۔ وہ سورہ اعراف میں ہے نا، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم قتل ہوئے اور اب بھی ہم قتل ہو رہے ہیں، کب تک قتل ہوں گے؟ تو کیسے اس دنیا میں حالات آتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، مجھے تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام 3 سال قید میں رہے، شیب ابی طالب میں آپ اور آپ کا سارا خاندان قید ہو گیا۔
بچے روتے تھے، دور دراز تک آواز جاتی تھی، ان کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، خوشی غمی، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ ہو گیا تھا، ان کے ساتھ کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور یہ صفا مروہ سے نکلتے ہیں تو ایک گھاٹی سی ہے، یہ شیب ابی طالب ہے، یہاں پہ آپ پورے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ وہاں رہے۔ 3 سال کے بعد اس قید سے جان چھوٹی تو آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ جب تک چچا زندہ تھے کافر یہ کہتے تھے آپ الیاذ باللہ آپ سب سے بڑے جھوٹے، جو دنیا کا سب سے بڑا سچا اس کو کہے آپ تو جھوٹے ہیں، شاعر دیوانے، جو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند اس کو کہتے ہیں آپ دیوانے، شاعر ہیں دیوانے کہتے رہے۔ لیکن جب ابو طالب مر گئے تو کافروں نے ہاتھ اٹھانا شروع کیا۔ اس دن جب آپ باہر گئے تو کافروں نے آپ کو بہت مارا اور ہاتھ اٹھایا۔ آپ گھر آئے تو آپ نے کہا کہ چچا تیرے جانے کے بعد یہ لوگ کیسے بدل گئے، آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اب نہ اچھا گھر میں بیٹیاں، 2 طلاق شدہ بیٹیاں گھر میں، بیٹا کوئی نہیں، اور ادھر سے چچا بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، اندر بھی غم باہر بھی غم۔ ان غموں کے ساتھ اللہ کے نبی طائف گئے۔ وہاں کافروں نے مارا۔ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد والا دن سب سے غم تھا؟ نہیں، طائف کا۔ 9 کلومیٹر طائف کی پہاڑیوں پہ آپ کو پتھر مارے گئے، 9 کلومیٹر۔ کائنات کا سب سے افضل، اللہ کے نزدیک افضل ترین، آپ کو پتھر مارے گئے۔ یہ اس دنیا کے ضابطے، بلائیں، آزمائشیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا۔ طائف میں جب انہوں نے پتھر مارے تو آپ واپس آ گئے۔ واپس آئے تو مکے والوں نے کہا کہ آپ کو ہم مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے، آپ تو چلے گئے تھے مکے سے، آپ کو نہیں آنے دے رہے۔ آپ انتہائی غمگین تھے، اپنی قوم برادری آپ کو اپنے شہر میں آنے سے روکا۔ تو ہوا ایسے کہ جب بدر میں کافر مارے گئے 70 اور 70 قید ہوئے، ان 70 کافروں کی رہائی کے لیے جو وفد آیا تھا کافروں کی طرف سے، اس کے متکلم، اس کے اندر بات چیت کرنے والے جبیر بن مطعم تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان۔ جب وہ آئے تو انہوں نے بات چیت شروع کی کہ آپ فدیہ دیں گے، کیا کریں گے، بات چیت شروع ہوئی۔ حضور نے کہا کہ جبیر بن مطعم سے کہ اگر تیرا باپ مطعم بن عدی زندہ ہوتا نا اور ان لوگوں کے بارے میں مجھے کہتا، میں اس کے لیے ان سب کو چھوڑ دیتا، 70 کے 70 کافروں کو چھوڑ دیتا۔ کیوں کہ جب آپ طائف سے واپس آئے تھے تو مکے کا کوئی کافر آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو مطعم بن عدی آیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ چچا نہیں، باپ نہیں، دادا نہیں، ماموں نہیں، کوئی نہیں، اور یہ چھوڑ نہیں رہے میرے شہر میں، مکے میں داخلے پہ پابندی لگی۔ انہوں نے کہا میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اللہ کے رسول کو لے گئے اور اپنے بیٹوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے آگے بیت اللہ میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دے دی ہے، یہ میرے کسٹڈی میں ہیں اور میرے ماتحتی میں ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے۔ سارے قریش تلواریں لے کے گھر چلے گئے۔ کہا تیرے باپ نے میرے پہ یہ احسان کیا تھا، مجھے تو لوگ مکے میں اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ جب واقعہ میں نے پڑھا میں نے کہا کیا قسم پرسی ہے۔ ادھر سے قید، 3 سال کا قیدی، جیل سے رہا ہونے والا، چچا کا انتقال، بیوی کا انتقال، طائف کی مارے، اور شہر بدر جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، جو امام الانبیاء تھے، یہ حالات اس دنیا میں آئیں گے۔ ہم پر کیا حالات آئے؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی، تھوڑا سا وہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں جی کیا ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے اس کو یوں ہی بنایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو معراج پہ بلایا۔
اس کے بعد بلایا. تو معراج ہوتی ہے لیکن اس کے لیے پہلے پسنا پڑتا ہے، پسنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یوں فرمائی والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام تقوی والے کا اچھا ہوتا ہے، دنیا نہیں. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہ تو چلتی رہے گی. دنیا میں تو امتحانات اور آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، اور صبر کرنا. ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری ایمان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، اور غم آتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں. کہ تم پکے مومن ہو. جب ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، اللہ کو مشورے نہ دیں، اللہ کو مشورے نہیں دیں اللہ یوں کریں یوں کریں. ہم تو بندے ہیں، ہمارا کام بندگی ہے، اللہ کی ماننا ہے بس. جیسے چاہے اللہ پاک. ہمارے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ تھے نا، کوئی ان سے کہتا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں، جی بے مولا دی مرضی. وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں جی بے مولا دی مرضی، جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ کی پسند. ایک اللہ والے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ساری دنیا چل رہی ہے. آپ کی مرضی سے کیسے دنیا چل رہی ہے؟ کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیا ہے. جی میں مولا دی مرضی، جیسے اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. تو انسان اپنے کو ختم کرے، فنا کرے. اپنی یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. امتحانات آئیں گے، حالات آئیں گے، اور یہ اگر حال غم کا آ رہا ہے تو اس پہ صبر کرنا، اور صبر پہ سب سے بڑی جنت ملے گی. سب سے بڑی جنت صبر پہ ملے گی. معاف کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا. صبر کرنے والا کبھی نہیں ہارتا. نام تو صابر صاحب رکھا، اور غصہ آتا ہے اس کو، تو وہ صابر نام رکھنے سے تھوڑی ہوگا. صبر کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا. سب سے بڑی جنت صبر پہ ملے گی، معاف کرنے پہ ملے گی. معافی مانگ لے. میں وہ طالبات سے کہہ رہا تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی ہے نا، کسی ساری دنیا کی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں ایک جملے سے. کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا نا، لڑائی ہوگی دو کتنی بڑی لڑائی کیوں نہ ہو، اگر ایک فریق یہ کہہ دے نا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں، میں پھر نہیں کروں گا، ساری لڑائی ختم. اتنا جملہ بیوی کہہ دے، صرف یہی جملہ کہہ دے میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، معاف کر دیں مجھے، پھر نہیں کروں گی، جھگڑا ہی ختم. کوئی طلاق نہیں ہوگی. اور اتنا جملہ شوہر کہہ دے اور کہے میری سے غلطی ہوئی ہے، بیوی کو گھر لے آئے، لڑائی ختم، جھگڑا ختم. سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اس بول سے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں. معافی مانگ لیں، معاف کر دیں. زندگی آسان ہے بھائی، سکون کی زندگی گزاریں. اور معافی کی جنت بہت بڑی ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک آدمی ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، تو قیامت میں اس ظالم کو ظالم کی جنت ملے گی. قیامت میں ایک آدمی نے معاف نہیں کیا نا، تو قیامت میں اس مظلوم کو ظالم کی جنت ملے گی. تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ جنت بڑی ہوگی یا معاف کرنے کی جنت بڑی ہوگی؟ مولانا کا معاف کرنے کی جنت بڑی ہوگی. دنیا میں معاف کر دے گا نا، اس سے بڑی جنت ملے گی. آج نہیں معاف کیا نا، وہاں کم ملے گا. بھائی یہاں 1,00,000 پہ مسئلہ حل ہو جائے یا 1 کروڑ پہ مسئلہ حل ہو جائے، 1,00,000 ملے، آدمی اس پہ خوش ہوگا یا 1 کروڑ پہ؟ کروڑ پہ خوش ہوگا. دنیا میں معاف کر دے، دنیا میں سب کرے، صاف کرے، کسی کے لیے اس دل میں کسی کے لیے میل نہ لے کر آئے. یہ بہت بڑا مقام ہے، مقام صبر. یہ بہت بڑا مقام ہے. معاف کرے، اپنے خاندانوں میں لڑائیاں ختم کریں. کسی کی کسی سے انبن ہو، ان کی منت خوشامد کریں، ان کو آپس میں جوڑیں، قریب کریں کہ بھائی صبر کر لو، صبر کی جنت لے لو. بھائی صبر کی سب سے بڑی جنت، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی جنت صبر پر ملے. سب سے بڑی جنت صبر پر ملے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنا دیا. سارا
صبر ہی صبر ہے، صبر ہی صبر ہے، صبر ہی صبر۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک قصہ رہ گیا کہ موسیٰ عصا، یہ کیا ہے؟ کہ عصا ہے، کا القی عصا کا، ڈالو ڈالو، اتنا بڑا اژدہا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، ادھر منہ کیا ہے، وہ سانپ ادھر ہے، منہ ادھر کیا، کہ اقبل، ادھر منہ کر، ادھر منہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا خذ، پکڑو۔ کہ اللہ کیسے پکڑوں سانپ کو پکڑوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ چادر لی، کہ چادر سے کیا ہوگا، چادر ہٹا کے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال۔ یہاں سانپ نظر آ جائے تو لنڈی کوتل پہ جا کے سٹاپ کریں گے۔ اللہ پاک نے کیا موسیٰ کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، ڈرو نہیں، اقبل ولا تخف، ڈرو نہیں، اور اس کو پکڑو، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے چادر لپیٹی، گئی چادر سے تم بچ جاؤ گے، وہ جو ہاتھ ڈالا تو وہ عصا بن گیا۔ کتنا بڑا امتحان، کتنی بڑی آزمائش۔ اور پھر ادھر گئے، وہ جو 70,000 جادوگر آئے تھے، ہر ایک کے ساتھ ایک رسی، ایک لاٹھی، 1,40,000 سانپ، اور موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، کہ اللہ کیا کروں، 1,40,000 سانپ۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، لاٹھی ڈالو۔ 1,40,000 سانپ نظر آ جائے، اکیلا آدمی، کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا ڈرنا کیا ہے، اب لاٹھی ڈالو۔ لاٹھی جو ڈالا تو اس نے سارے سانپوں کو نکل لیا۔ وہ ہمارے تو اوسان خطا ہو جائیں گے ایسے وقت میں، لاٹھی ہم کہیں اللہ لاٹھی کہاں ڈالے، مجھے بچا لو، یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اللہ کے حکم سے پہلے دوڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکلو۔ نکل گئے، آگے راستہ بھول گئے، آگے سمندر، بحر قلزم، پیچھے فرعون۔ بنی اسرائیلیوں کا موسیٰ میں پکڑوا دیا، مروا دیا، پہلے مر رہے تھے، اب پھر مروانے کے لیے لے آئے، آگے بھی مرے تو پیچھے بھی مرے۔ موسیٰ علیہ السلام میں پھر کہا کہ یا اللہ کیا کروں، اب یہ کہہ رہے ہیں آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لاٹھی سمندر پہ مارو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ سمندر پہ مارنے سے 2-4 چینٹیں ہی اڑیں گی، کوئی فرعون کے سر پہ مارو تو یہ تو کوئی بات ہے نا۔ کیسے آزمائشوں پہ آزمائشیں، حالات پہ حالات اور مشقتیں، یہ اس کے بعد پھر جا کر کے انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ، یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، یہ واقعات کے قصے نہیں ہے، یہ عبرت ہے کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کی جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک گزارش یہ تھی کہ الحمدللہ یہاں پر ابھی چونکہ جون جولائی کی چھٹیاں ہیں، تو جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ فارغ ہیں، بچے ہوں بچیاں ہوں، ان کے لیے ہم نے ایک مختصر سا نصاب بنایا ہے۔ کچھ قرآن مجید کی صورتیں یاد کرائیں گے، ان کا ترجمہ، احادیث اور سیرت اور اچھے اخلاق، ان سب پر مشتمل ایک مضمون ہے۔ تو جو حضرات اپنے بچوں کو کی ترتیب بنانا چاہتے ہیں، لڑکوں کے لیے 2 سے 4 ہے اور 4 دن ہے، یہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، منگل بدھ جمعرات 3 دن ہیں، اور طالبات کے لیے 10 سے 12، وہ بھی اسی طرح سے 3 دن ہیں، 10 سے 12 منگل بدھ جمعرات۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں بھی ہم نے، یہ تو ایک پروگرام ہے ہمارا، دوسرا یہ کہ رمضان میں ہم نے اعلان کیا تھا، وہ حضرات جو اسکول کالج کی طلبہ ہیں، پورا ہفتہ مصروف رہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پر مشتمل ایک مضمون بنایا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی، آپ نے کیسی زندگی، دیکھیں نا آج تھوڑے سے حالات ہمارے سامنے آئے، ان سے حوصلہ بلا، صبر، جذبہ، تو جب مستقل ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھئی ہفتے اتوار کو 2 گھنٹے، یعنی 2 سے 4 جو حضرات فارغ ہیں اور جن کے بچے فارغ ہیں ان کو بھیجیں۔ یہ تقریباً 6 مہینے چلے گا، ہفتہ اتوار کو 2 گھنٹے، 2 بجے سے 4 بجے تک علماء پڑھائیں گے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے اخلاق، کیسے آپ کی سخاوت تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ جب یہ چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچوں کی اسی میں تربیت بھی ہوگی ان کی۔ اس کے لیے بھی ہم جو حضرات اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں وہ ضرور بھیجیں۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پیر کو تو مجلس ہوگی، اس کے بعد آئندہ پیر کے بعد پھر ہمارا انشاءاللہ بیت اللہ کا سفر ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور جن آداب کے ساتھ وہاں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ان آداب کے ساتھ ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اس میں ذات کا ذکر کر لیتے ہیں، دیر ہو گئی ہے۔ اللہ 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 اللہ